اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم زما عزت مندوں وشرانوں کشرانوں زنانوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب حضرات خیر وفیت سے ہوں گے۔ اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العزت تمام امت مسلموں کا اپنا پیارا گھر اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے روضے پاک کی بادب حاضر بار پر نصیب فرمائے۔ معزز خواتین حضرات، سلکشی کے سلسلے میں آپ تمام کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ کو کوئی بھی سوال ہو عملیات کے متعلق، سلکشی کے متعلق، اسارات کے متعلق، جو لوگ عملیات سیکھنا چاہتے ہیں، سلکشی کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ جو لوگ اپنے مریضوں کو علاج خود کرنا چاہتے ہیں، اس میں میری ہیلپ کی ضرورت ہے۔ دوپہر 3 بجے سے لے کر شام 6 بجے تک آپ لوگوں کی فون کال سنتا ہوں، اس درمیان تمام مسائل ڈسکس کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم، آیت الکرسی کے چلے کی کتنی فیس ہے آپ کی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فیس کے حوالے سے واٹس ایپ پر تشریف لائیں گے تو ضرور بتاؤں گا انشاءاللہ۔ کچھ معاملات ہوتے ہیں سوشل میڈیا کے حوالے سے یہاں پر نہیں بتائے جا سکتے۔ برل یہ ہے کہ مزدوری بھی جو بندہ کرتا ہے وہ بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ آیت الکرسی کا چلا ہو یا کوئی بھی میرے چلا کشی ہیں، کیونکہ اس میں میں اس کا انسٹال کا آپشن بھی دیتا ہوں، مطلب تھوڑے تھوڑے آپ جمع کرتے رہتے ہیں، پھر اس کا اسکرین شاٹ جمع کرتے ہیں۔ جب وہ پیسے مکمل ہوتے ہیں تو میں آپ کو شروع کراتا ہوں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب آدھے پیسے سے بھی کم شروع ہوتے ہیں تو میں آپ کو پڑھائی کے اندر بٹھا دیتا ہوں۔ یہ میں ان کے لیے کرتا ہوں، مجھے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ جو سائل میرے پاس آیا ہے اس کو چلا کشی کی ضرورت بھی ہے اور یہ غریب بھی ہے، تو اس کے ساتھ یہ میرے آپشن ہوتے ہیں۔ جو اچھے ہوتے ہیں تو ان سے پھر میں ایڈوانس لیتا ہوں، پھر اس کے بعد کراتا ہوں۔ السلام علیکم پیر صاحب، مریض کی تصویر سے چیک اپ کیسے کرتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس حوالے سے جو معاملات ہیں وہ میں اپنے شاگردوں کو پرسنل کے طور پر بتاتا ہوں، کیونکہ یہ چیزیں سوشل میڈیا پر بتانے والی نہیں ہیں۔ السلام علیکم پیر صاحب، ماشاءاللہ آپ کے شاگرد خوش نصیب ہی ہوں گے بہت سارے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بس یہ میرے بزرگوں کی دعائیں ہیں، اس کے اندر میرا کوئی کمال نہیں۔ بہرحال کوشش کرتے ہیں جس کس سے فیس لیتے ہیں پھر اس کی حلال کرتے ہیں، تاکہ اس کو پتہ لگے کہ استاد نے کوئی عمل سکھایا ہے۔ السلام علیکم پیر صاحب، آپ کا اللہ کا عمل جو فریم میں لگا ہوا ہے، اگر بغیر فریم کے کریں گے تو اس میں کیا کامیابی ملے گی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے نمبر پر تو یہ میرا عمل نہیں ہے، حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی ذات سے منسوب ہے اور اس کے سلسلے والے چلا رہے ہیں، لیکن میں نے جو اس پر ایکسپیرینس کیا ہے وہ فریم کے ساتھ ہی مزہ آتا ہے۔ مطلب جب آپ فریم کو یوں پکڑ کے بیٹھتے ہیں، اللہ ہو، پھر جب آپ ہو کو باہر نکالتے ہیں تو اس پہ نورانیت ملتی ہے، اس کا ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کے پاس وہ فریم نہیں رکھ سکتے تو موبائل کے اندر اس کی تصویر بنا کے رکھ لیں، جہاں پر بیٹھے اس موبائل کو یوں اپنے دونوں ہاتھوں کے ساتھ پکڑ کے بیٹھیں، یا اگر آپ کے ہاتھ تھک جاتے ہیں تو پھر موبائل کو بالکل سامنے اسٹریٹ اپنے رکھیں، بالکل اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں، اپنی نظریں اس کے اوپر ٹکائیں۔ جب آپ اس کی نظر ٹکائیں گے نا اس پہ، تو وہی جو اللہ ہو ہے نا وہ آپ کے دل کے اوپر انشاءاللہ تعالی ایک دن نقش کر جائے گا اور اس کے اوپر مہر لگ جائے گی۔ اور اللہ رب العزت بھی یہی چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر اتنا میرا ذکر کرو، اتنا میرا ذکر کرو کہ آپ کے دل کے اندر سے بھی وہ واضح ہیں۔ اور جو بندہ ذکر کی کثرت کرتا ہے، پھر اس کو جب ذکر اس کا جاری ہو جاتا ہے نا، جب اس کی موت بھی ہو جاتا ہے تو کئی گھنٹے تک اس کی سانسیں چلتی رہتی ہیں، ذکر کی آوازیں آتی رہتی ہیں۔ یہ سائنس بھی اس چیز کو تسلیم کر چکی ہے۔ تو اس وجہ سے اگر پورا رزلٹ لینا ہے تو اس کو فریم کے ساتھ ہی پڑھیں۔ مرشد جی، کتاب اور کینچی والے عمل میں کتاب کون گھماتا ہے پلیز بتائیے گا؟ اس کے اندر عامل جو ہوتا ہے نا وہ خود بے غیرتی کرتا ہے، وہ خود گھماتا ہے۔ آپ ایک چیز کو ذرا سمجھے گا، کوئی بھی چیز ہے، مثال کے طور پر یہ پینسل ہے، اب یوں اس کو میں پکڑ کے بیٹھا ہوں، کتنی دیر اس کو پکڑ کے بیٹھ سکتا ہوں؟ 5 سیکنڈ، 10 سیکنڈ، زیادہ سے زیادہ 1 منٹ۔ 1 منٹ سے پہلے یا ادھر چلے جائے گی یا ادھر، کیونکہ آپ کے ہاتھ کانپنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح جب وہ آپ کو اٹھاتے ہیں نا، یوں پکڑاتے ہیں انگلی سے، مطلب یوں انگلی سے آپ اس کو اٹھاتے ہیں، تو ظاہر ہے جب آپ کے بازو یہاں پر ہوتے ہیں تو ادھر ادھر گھوم جاتی ہے، تو وہ آگے سے خود ہی بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ تابا نے جادو دے او تابا نے پیریان دے او تاثر اب دیر غٹ جادو دے۔ یہ بالکل بکواس ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے۔ میں چیلنج کرتا ہوں عاملوں کو جو چیک اپ کرتے ہیں، حروف ابجد سے کرتے ہیں، جس طریقے سے مرضی کرتے ہیں، قمیض سے کرتے ہیں، پمائش سے کرتے ہیں، یہ سب صرف ڈرامے بازی ہیں، اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے، کیونکہ یہ خود بنائے گئے چیزیں ہیں، چاہے وہ تسبیح سے ہے، جس سے بھی ہے۔ یہ بس اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمائے، اللہ ان کو ہدایتیں دے۔ اور یہ صرف جو کینچی والے عمل ہے نا، اس کے اوپر کبھی یقین نہ کریں۔ اچھا، لوگ کیا کہتے ہیں کہ اس نے جو قرآن پاک ساتھ رکھا ہوا تھا، قرآن پاک کے اندر کینچی باندھی۔ عقل کے اندھے، یہ قرآن پاک کو کینچی کے ساتھ باندھنا ویسے بھی ادب کے زمرے سے باہر نکل جاتا ہے، ادب کے خلاف ہے۔ قرآن پاک کی یہ شان نہیں کہ آپ اس کو کینچی کے ساتھ باندھ کے اس کو اٹھا کے رکھیں۔
تو اس وجہ سے خدا ایسے لوگوں سے دور رکھے آپ کو۔ السلام علیکم پیر صاحب، زبردست عامل بننے کے لیے سورۃ مزمل اور سورۃ جن کی زکوٰۃ کرنا ضروری ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو کوئی ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ عامل مضبوط بننے کے لیے آپ کا استاد کا نیک ہونا، حلالی ہونا وہ ضروری ہے۔ جو آپ کا استاد ہے نا، اگر آپ کو ایک لفظ بھی دل سے پڑھا دے گا، میں کہتا ہوں کہ دنیا کے اندر جہاں جائیں گے نا آپ تباہی اتار کے رکھ دیں گے، اور پتہ لگے گا کوئی انسان کا پتر آیا یہاں پر۔ یہ آپ کے استاد کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ کی کیفیت کے ساتھ کس کو لے کے چلتا ہے۔ ہاں، عملیات کے روح سے دیکھیں، سورۃ جن اور سورۃ مزمل کی جو مدامت ہے یہ اس کی زکاتیں ہیں، اس کے اندر پاورفل رزلٹ ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے اندر کامل بننے کے لیے سورۃ مزمل کی زکات دیں گے تو آپ کامیاب ہوں گے، بالکل ایسی بات نہیں ہے۔ سلام بھائی جان، مرجان کا پتھر پہننے سے کیا فائدہ ہوتا ہے؟ آپ بھی پہنتے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کا ذکر صرف قرآن پاک میں آیا ہے، اور انگوٹھی جب بھی آپ پہنے نا، خاص طور پر مرد حضرات 4 یا 4.5 ماشے کی شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، اس سے زیادہ اجازت نہیں دیتی، تو اس کے اندر ایک پتھر لگوا کے پہنے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ سنت مبارک ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انگوٹھی پہنی ہوئی تھی اس کے اوپر مہر نبوت اللہ رب العزت کی بارگاہ سے لگ کے آئی تھی، اور وہ پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ سے وہ اللہ رب العزت نے یہ ساری چیزیں کرنی ہوتی ہیں، تو وہ گم ہو گئی تھی ایک پانی کے کنویں میں، تو وہ نہیں ملی، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر اسی طرح کی انگوٹھی بنوائی تھی، تو اس سے یہ منسوب چلتی آتی ہیں۔ دوسرے نمبر پر پتھروں سے نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے نہ کوئی نقصان ہوتا ہے، یہ بالکل بکواس ہے، کیونکہ جب آپ بھی پتھروں کے اوپر یقین رکھیں گے، یاقوت مرجان فلاں پتھر اس کا قرآن میں ذکر ہے تو اس سے یہ فائدے ہوتے ہیں، اس سے یہ فائدے نہیں ہوں گے، تو پھر آپ میں اور جو کفار بتوں کو پوجتے ہیں اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ وہ بھی پتھروں کو خدا بنا کے پوجتے ہیں، آپ بھی پتھر کے اوپر یقین رکھ کے بیٹھے ہیں، آپ صرف اس نیت سے پہنے کہ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے اس عمل سے۔ اور دوسرے نمبر پر آپ نے مجھ سے پوچھا کہ آپ بھی پہنتے ہیں؟ دو میں ہاتھ ساڑھے خالی نے ہے انگوٹھی، کبھی کبھی پہن لیتا ہوں، جب سفر میں جاتا ہوں پھر اس کو پہن لیتا ہوں۔ ایک انگوٹھی ہے اور وہ کسی محبت کرنے والے نے مجھے بھیجی ہے، اس سے پہلے میں پہنتا تھا ایک انگوٹھی، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے ایک انگوٹھی سے زیادہ میں نے نہیں پہنی، اور انگوٹھی میں نے بانٹی بہت زیادہ ہے، یہ سچی بات ہے، بہت سارے لوگوں کو میں نے تحفے میں اپنی انگوٹھی دی، بہت ساری دی ہیں۔ اگر آپ میرے شروع والا یہ سوشل میڈیا پہ اٹھا کے دیکھیں، کم از کم میرے خیال میں اس 3 یا 4 5 سالوں کی اس فیلڈ میں، اس میں سوشل میڈیا پر کوئی میرے خیال میں کوئی 15-18 شاید میں انگوٹھی اس طرح دے چکا ہوں لوگوں کو، اور پھر اس طرح بانٹتا رہتا ہوں۔ تو ایک انگوٹھی ابھی پڑی ہوئی میرے پاس، جب میں سفر میں جاتا ہوں کبھی کبھی دل ہوتا تو پہن لیتا ہوں، ورنہ اس کو نہیں پہنتا۔ محترم استاد جی، اگر کوئی موکل حاصل کرنا چاہے اور چلہ کشی کی مکمل پابندی نہ کر سکے تو مطلب جاب وغیرہ کرتا ہو، تو ایسی صورت میں با موکل چلہ کا کوئی راستہ نکالیں، ٹرانسفر کی یا کوئی ترتیب بنا دیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹرانسفر کے حوالے سے بہت ساری چیزیں الجھ جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ استاد جو چیزیں آپ کو دیتے ہیں صحیح نہیں دیتے، ڈرامے کرتے ہیں۔ اگر استاد انسان کا پتر ہے صحیح دیتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اور دوسرے نمبر پر اگر آپ بغیر پرہیز کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں، مطلب آپ کہتے ہیں کہ آپ جاب بھی کرتے رہیں اور باموکل زکوٰۃ بھی ادا کر دیں، پھر اس کے ساتھ کچھ اس کے اندر صدقے بڑھ جاتے ہیں، جب آپ وہ صدقے دیتے ہیں تو ہو جاتا ہے، کنفرم ہو جاتا ہے۔ لیکن میں جو ہمیشہ جس چیز پہ رٹا لگاتا ہوں نا، اور اس میں بھی بعض اوقات چانس ہوتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے آپ نوکری کر رہے ہیں، تو بعض اوقات نوکری کی وجہ سے رات کو آپ نہیں بیٹھ سکتے یا تھکے ہوتے ہیں، سو جاتے ہیں، تو اس وجہ سے کوتاہی ہو جاتی ہے، تو آپ کا چلہ خراب ہو جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے میں جو زور دیتا ہوں نا کہ بچے زندگی کے اندر ایک ہی کر لو، حیا کا کر لو، اعتکاف کر لو، روزے رکھ لو اور دنیا سے الگ ہو جاؤ، تو پھر جہاں پر بھی جاؤ گے انشاءاللہ تعالیٰ اپنے نام بلند کر کے آؤ گے استاد کے ساتھ میں۔ 1 اور 7 دن کے حصار کا فائدہ، اور یہ حصار کب تک رہے گا؟ فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی عمارت مضبوط ہوتی ہے نا بچے، تو پوری عمارت اس کے اوپر ٹک جاتی ہے۔ جب اس کی بنیادیں مضبوط نہیں ہوتی تو پھر وہ کھوکھلی ہوتی ہے۔ حصار جو ہوتا ہے نا، یہ بیسیکل ایک بنیاد ہے، بہت سارے عاملین اس کو مانتے نہیں ہیں اور اپنی تباہی کروا کے پھر بیٹھے ہوتے ہیں۔ اور دوسرے نمبر پر حصار کب تک رہتا ہے؟ حصار کی جب تک آپ مدامت کرتے رہتے ہیں تو وہ زندگی بھر آپ کے ساتھ رہتا ہے، آپ کے بچوں کو بھی وہ کرتا ہے۔ حصار کرنے کے جو انداز ہوتے ہیں نا، یہ عاملین بہت کم سمجھتے ہیں۔ الحمدللہ ہم نے اس کے اوپر بہت ساری پریکٹس کی ہے کہ اگر میں چاہوں نا آج میں اپنا حصار کر لوں، پھر پوری زندگی نہ کروں، مجھے کچھ بھی نہیں ہوگا الحمدللہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، جب آپ محنت کرتے ہیں تو یہ ساری چیزیں مل جاتے ہیں۔ چلہ کشی کے فائدے، چلہ کشی کے فائدے یہ ہیں کہ جب آپ فیلڈ کے اندر چلہ کشی کر لیں، کیونکہ بزرگوں سے یہ ایجاد ہے، تو اس کے اندر، اور یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ اگر علاج کر رہے ہیں تو آپ کو چلہ کشی کرنا ہی کرنا ہے، یہ ضروری نہیں ہے، بہت ساری چیزیں اس کے اندر آگے پیچھے ہو جاتی ہیں۔
کسی انسان کو تابع کرنا ہو جائے اس کے بعد چلا کشی کے لیے جو میں عمل کراتا ہوں 7 دن اور 41 دن میں، اس میں محبت کے عمل اور عداوت کے عمل شامل ہیں۔ 7 دن اور 41 دن کا جو میرا پیکج ہے اس میں دونوں عمل محبت اور عداوت کے، لیکن شریعت کی روح سے۔ اب یہ نہیں ہے کہ کوئی بچی آپ کو پسند ہے آپ اس پہ لائنیں مارنا شروع کر دیں، آپ بیٹھنا شروع کر دیں تو اپنی تباہی اتاریں گے۔ ہاں نکاح کرنا ہے، اس کے گھر والے نہیں مانتے، شادی اور شادہ ٹھاک پروگرام کرنا ہے تو پھر اس کے لیے اجازت ہے، شریعت اس کی گنجائش دیتی ہے، آپ بالکل کریں، اس میں فائدہ بھی ہوتا ہے۔ اگر خام مخواہ سے آپ کرتے رہیں گے تو کوئی اس کے اندر نقصان اٹھانے کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ یہ سب سوال اپنے کزن کے عملیات اور عمل کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کو کیا مرشد ہیں، سارے جواب لازمی دیجیے گا، کمنٹ بھی کیا ویڈیو میں۔ بالکل آپ کے سوالوں کے جواب آپ کو دے دیے ہیں۔ استاد جی چیلا کشی کی اقسام بتائیں اور بغیر موکل بے موکل کیا ہوتا ہے؟ چیلا کشی کی جو اقسام ہے نا وہ تقریباً 3 یا 4 قسم کی ہیں، اور مین جو ہے نا وہ 2 اوپر ہی ہیں، باب موکل بے موکل۔ لیکن دراصل بات یہ ہے کہ موکل دونوں میں ہی ہوتا ہے، باب موکل میں بھی ہوتا ہے، بے موکل میں بھی ہوتا ہے، اور اس میں فرق یہ ہے کہ باب موکل میں ظاہری طور پر آ جاتے ہیں، بے موکل میں باطنی طور پر آپ کے ساتھ سپورٹ کرتے ہیں۔ لیکن مزے کی بات آپ کو بتاؤں، جو صحیح طریقے سے کام کرتے ہیں نا، جو آپ کی ہیلپ کرتے ہیں، آپ کو نقصان نہیں دیتے، آپ کو تنگ نہیں کرتے، وہ باطنی طور پر ہے۔ لیکن ہمارے آج کل جو اسٹوڈنٹ آتے ہیں یا لوگ آتے ہیں ان کو کیڑا ہوتا ہے کہ اسی تے جنات انہوں ویکھنا، اسی انہوں مطابق کرنا ہے، فرشتوں سے کرتے ہیں لیکن یہ نقصان بھی دیتے ہیں، یہ سیدھی بات ہے۔ آپ کسی کو کیا سکھائیں گے جب کہ آپ کو کھانے کے آداب کا پتہ ہی نہیں ہے؟ عبدالروف صاحب، اب آپ کو آپ کی طرز کے جواب دوں یا تمیز کے دائرے میں دوں؟ پہلی بات تو یہ ہے، اگر آپ تمیز کے دائرے میں، اس دن میں نے ویڈیو بنائی آپ وہ دیکھ لیں، اگر آپ نے جیسے سوال کیا ویسے یہ ہے کہ پتر تسی اپنے اکھاں دا نا چیک اپ کراؤ، آپ الٹے ہاتھ سے موبائل کی ویڈیو بنائیں ٹک ٹاک پر اور دائیں ہاتھ سے کوئی چیز کھائیں یا پئیں، پھر اس ویڈیو کو اپلوڈ کر دیں یا اس کو سیو کر لیں، پھر اس ویڈیو کو دیکھیں کہ پتہ لگ جائے گا تسی کیڑے کھبے نہ کھا رہے ہو کہ سونے اتنا۔ پتر الحمدللہ میں حافظ قرآن ہاں اور شریعت دا مینوں پتہ ہے، اور مینوں اے بھی پتہ ہے مجبوری دے وچ الٹے ہاتھ نال کھانا پے بھی جاوے تے گناہ نہیں ہوندا۔ پہلی گل ہے کہ اگر تسی میرے کمنٹس کیتا ہے نا، میرا چن میں اس سیدھے ہاتھ نال ہی کھا رہا سی، اگر تے تانوں اتھوں شک ہے نا، پھر ساڈے ملتان دے لاگے ایک نا ہاسپٹل ہے اکھاں دا، وہ فری چیک اپ کر دے، آ جانا، پھر تہاڈا چیک اپ کرا دیں گے۔ ہون سکون ہویا ہے جب آپ کمنٹس کرتے ہیں نا، اسی طرح کا آپ کو جواب دیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کو دیکھنے میں غلط فہمی ہوئی ہے۔ السلام علیکم استاد جی، میرے والد صاحب نوری عمل کرتے ہیں، انہوں نے مجھے عمل کرائے ہیں لیکن اس میں نے آزمایا، کوئی فائدہ نہیں ہوا، ایسا کیا مسئلہ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے والد صاحب نے آپ کو سکھایا صحیح نہیں ہوگا، یا آپ نے اس پر عمل نہیں کیا ہوگا، کوئی نہ کوئی کوتاہی ہوگی جس کی وجہ سے یہ معاملات ہوئے۔ سرکار، میں کبیر سیال کوٹ سے آپ کا ادنا سا غلام خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں۔ وعلیکم السلام جی، آپ کو 21 توپوں کی سلامی ہے، اور خدا کے بندے کس نے آپ کو کہا کہ غلام ہے؟ یہ تو آپ ہمیں آقا بنا کے پھر رہے، ہمیں تو گھر میں دوسری دفعہ سالن کوئی نہیں دیتا، اور آئی ڈی کارڈ کے بغیر ہمیں ٹکر نہیں ملتا، یہ ہماری اوقات ہے ٹوٹل گھر میں۔ پتہ نہیں آپ نے ہمیں کیا سمجھ، خدا رہا آپ میرے بچوں کی طرح ہیں اور میرے بھائیوں کی طرح ہیں، مجھے خوشی ہوتی جب آپ مجھے بھائی بلاتے ہیں یا استاد جی بلاتے ہیں، اس حد تک یہ غلام آقا ہم نہیں ہیں بھائی، غلط بات ہے۔ انسان سب برابر ہیں، اللہ رب العزت نے مقامات دیے ہیں، لیکن اتنا نہیں کہ آپ ادب کے اندر اتنا وہ چلے جائیں کہ مجھے خود شرمندگی ہوتی، سیدھی سی بات ہے۔ ہم وہ پیر نہیں ہیں، ہم وہ اس سیٹ پر نہیں ہیں کہ ہم اس قابل ہوں یا اپنے آپ کو اتنا اونچا کر دیں کہ لوگ ہمارے پاؤں میں پڑا ہو، نہ جی، بس آپ تشریف لایا کریں، دل پہ آپ کو بٹھاتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے بچوں سے بھی زیادہ آپ کو عزت دیتے ہیں۔ استاد جی میرا بھی ایک کام کر دو، آپ حکم کریں، آپ کا کیا کام ہے؟ آپ کا یہی ہوگا، عشق مشوقی کا ہوگا، شادہ یا ٹھاک پروگرام کا ہوگا، دیکھیں گے تو بات کریں گے، واٹس ایپ پر تشریف لائے گا۔ السلام علیکم استاد جی، میرے دادا ابو کے پاس جنات تھے اور میرے والد صاحب کے پاس بھی جنات ہیں، میں ان کو کہتا ہوں کہ مجھے بھی سکھا دو، وہ کہتے ہیں کہ آپ کو ٹرانسفر کر دیں گے، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتا، تو آپ کو سمجھ آ جائے گا جب وہ آپ کو ٹرانسفر دیں گے نا، انشاءاللہ آپ کو پتہ لگ جائے گا۔ دوسرے نمبر پر اچھا کچھ سوالات آپ کے ایسے ہوتے ہیں بچے، آپ کے لکھنے میں اور ہمارے یہاں پر لکھنے میں فرق ہوتا ہے، مطلب جب آپ وہ لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس کو خلاصہ مجھے سمجھ لیتے ہیں، جب میں اس کو خلاصہ لے لیتا ہوں اس کی تفصیل جب میرے سامنے تو میں اپنے حساب سے لکھ کے درج کر دیتا ہوں۔ بہت سارے میرے اسٹوڈنٹ کہتے ہیں کہ استاد جی آپ کمنٹ صحیح نہیں پڑھتے، میں صحیح پڑھتا ہوں، جو اس کا خلاصہ ہوتا ہے وہ آ جاتا ہے۔ امید کرتا ہوں جو سوالات تھے جواب مل گیا ہوگا، کوئی باتیں بری لگی ہوں گی یقیناً، اس کے لیے ایڈوانس معذرت چاہتا ہوں، زمانہ پر خاص دعا کا اللہ پامان۔ السلام علیکم۔